بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورتھ ایئر ہسٹری کا اگلا لیکچر۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پاکستان کے قیام کے بعد جو ابتدائی مشکلات پیش آئی تھیں اس نازائیدہ مملکت کو وہ سٹارٹ کی تھیں، اور اس میں ہم نے جن چیزوں کو دیکھا تھا وہ کیا تھیں کہ مملکت پاکستان کی سربراہی کا مسئلہ، تقسیم ہند میں جلدی، ریڈ کلف کی بددیانتی، مہاجرین کا مسئلہ، انتظامی مسائل، صنعتی مسائل، اثاثوں کی تقسیم، نہری پانی کا مسئلہ، پھر انگریز کی پاکستان دشمنی ہے، کانگریس کی پاکستان دشمنی، ہندوستان میں مسلم کش فسادات ہیں، عورتوں کی بازیابی کا مسئلہ، وسائل کی کمی، اور اسی طرح دستوری مسائل تھے، پھر فوجی ساز و سامان کی تقسیم تھی۔ اب جو اگلا مسئلہ ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے پختونستان کا شوشہ۔ پختونستان کا شوشہ یہ ہے کہ سرحد کو ریفرنڈم کے ذریعے طے کرنا تھا کہ سرحد نے بھارت کے ساتھ شامل ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ تو سرحدی جو گاندھی تھا، خان عبد الغفار خان، اس نے ریفرنڈم کو بھارت کے حق میں لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ صوبہ سرحد کے مسلمان، مطلب وہ چاہتا تھا کہ سرحد کو بھارت کے ساتھ شامل کرے، لیکن سرحد کے مسلمانوں نے بھارت کو ووٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو پھر اس نے وہاں پر اس صوبے کو یعنی اس نے یہ کیا کہ نہ تو یہ بھارت میں شامل ہو، اور اگر یہ بھارت میں شامل ہونا چاہتے تو پھر پاکستان میں بھی شامل نہ ہو، تو اس نے پختونستان کا شوشہ چھوڑ کر لوگوں کو کہا کہ آپ اپنا ایک الگ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اپنی کنٹری بنا لیں۔ تو یوں اس نے پاکستان کو ویک کرنے کی کوشش کی۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے معاشی مسائل۔ قیام پاکستان سے پہلے زندگی کے ہر شعبے میں ہندوؤں کو غلبہ حاصل تھا، ڈیفینیٹلی پوری بڑی جو عہدے تھے ان پر وہ فائز تھے، پڑھے لکھے بھی وہ تھے، صنعت و حرفت، تجارت، زراعت، بیمہ، بینکاری، ہر ایک چیز جو تھی اس میں انگریزوں کا ہاتھ تھا یا پھر ہندوؤں کا ہاتھ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ قیام پاکستان سے پہلے یعنی پارٹیشن سے پہلے ہی جتنا سرمایہ تھا اور جتنی چیزیں تھیں نا وہ بھارت میں منتقل کر دیں، اور اس طرح پاکستان کا جو ہر شعبہ تھا وہ متاثر ہوا۔ زراعت جو تھی وہ بھی ماندی پڑ گئی، تجارت رک گئی، کارخانے بند ہو گئے، بینک کا کام ٹھپ ہو گیا، ذرائع آمد و رفت بھی جو تھے وہ درم برم ہو گئے۔ اگلا جو مسئلہ تھا وہ تھا ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ۔ تو تقسیم ہند کے وقت 562 ریاستیں جو تھیں ان میں سے صرف 14 پاکستان سے متصل تھیں، مطلب پاکستان کے ساتھ وہ اٹیچ تھیں۔ تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ خود مختار ہے اور جدھر چاہیں گے یہ ان کے عوام مل جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ وعدہ ہوا تھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے کیا کہ پنڈت لال نہرو نے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس اصول کو تقسیم کیا تھا، لیکن موقع ملتی ہے وہ اس اپنے وعدے سے پھر گئے، اور انہوں نے کیا کہ ان میں سے بہت ساری جو ریاستیں تھیں ان کے اوپر فوج کشی کر کے، جارحانہ کارروائی کر کے ان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ریاست جوناگڑھ جو تھی ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع تھی، اور اس کا نواب مسلمان تھا، اور مسلمان آبادی بھی چاہتی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، لیکن اس نے کیا کہ بھارت نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ریاست پر فوج کشی کر کے اس کو بھارت میں شامل کر لیا۔ یہی حال اس نے حیدرآباد ریاست کے ساتھ کیا۔ ہندوستان کے وسط میں یہ واقع تھی، مسلمان ریاست تھی جس کا حکمران نظام حیدرآباد تھا۔ یہ ریاست ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی، اور ظاہر ہے پھر ہندوستان اس کو کہاں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تو اس نے کیا کہ ہندوستان نے اپنے وعدے کا پاس کیے بغیر قائد اعظم کا جب انتقال ہوا نا تو انہیں موقع ملا کہ اب میں کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو انتقال کے تیسرے دن فوج کشی کر کے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا، اور قائد اعظم کی زندگی میں تو وہ ایسے نہ کر سکے لیکن اب اسے ہڑپ کر لیا۔ اگلی جو ریاست تھی وہ تھی کشمیر، اور کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے شمال میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 84,571 مربع میل ہے، اس کی 80% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور انگریزوں نے کیا تھا کہ ڈوگروں کے ہاتھ 75 لاکھ روپے کے عوض اسے بیچ دیا۔ اس طرح یہ ریاست سکھوں سے ڈوگروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ڈوگروں کا اصل وطن جموں تھا، انہوں نے اپنے ہم وطنوں پر جو ظلم ڈھائے اس سے ریاست کے لوگوں کو ان سے نفرت ہو گئی۔ یہ ریاست مسلم اکثریت کی ریاست تھی، لیکن مسلمان ڈوگروں کے ظلم و ستم کے آگے بے بس تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے 1932 میں مسلم لیگ کانفرنس کی بنیاد رکھی، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں شامل ہونا، لیکن بھارت نے پھر اس میں
مداخلت کر لی، اپنی اس پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ آور ہو گیا، اور اب بھی تک اس کی جو فوجیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. کتنی خون ریزی ہو چکی، کتنے لوگ شہید ہو چکے، لیکن بھارت اپنی ہٹ درمی کی بنا پر اس کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، اور کشمیری جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے. اس کے بعد جو اگلا ہے پوائنٹ، وہ ہے ہمارے پاس اقتصادی پسماندگی.